عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ یہ سب فلموں کا کلچر ہے، کسی کا اصل میں دین سے دوری ہے، دین سے دوری ہے بیٹا، دین سے دوری ہے۔ ابھی چھوٹے، ابھی آپ کہاں نکل پڑے ہو ابھی اس طرح کر کے نا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سندھ کس عمر میں فتح کیا؟ ہمارے ذہنوں میں نا کچھ اور، کوئی اور امیج ڈال دیا گیا ان بزرگوں کی جگہ۔ ہماری ایجوکیشن نے آج ہم کو یہاں کھڑا کر دیا ہے۔ ہمارے میں البیرونی گزرے ہیں، ہمارے ابو علی سینا گزرے ہیں۔ ماں باپ کہہ رہے کہ اگر تمہیں گیم ہی کھیلنا ہے تو اب تم گھر پہ کھیلو۔ اصل میں بیٹے کی برائی نہیں چب رہی ہوتی، اپنی رسوائی چب رہی ہوتی ہے۔ آج کل ہر جگہ یونیورسٹی میں کوئی ایجوکیشن کا رجحان ہے۔ بیٹا کیچڑ میں چلنے والا چھینٹوں سے کیسے بچے گا؟ دارالمدینہ یونیورسٹی بلا لیں۔ وہ تو خود ہی بن کر ایک ایسے راستے سے چلا جو کہ غلط راستہ تھا، ہم تو اس کو غلط راستے سے اٹھا کر صحیح راستے پہ لا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں جن لوگوں کی حاجت ہے نا بیٹا، وہ خوف خدا والے ہیں۔ آپ مسلمان ہو، اب آپ میری بات کو توجہ سے سنو بیٹا۔ ہمارا بہت سارا جو انداز ہے نا وہ ہمارا نہیں ہے۔ میرا نوجوان طبقہ کیا اس کی تھوڑی سی غیرت جوش کھائے، جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ یہی شراب پیتے پیتے آپ کو پتہ ہے کہ لڑکے مر رہے ہیں، ون ویلنگ کرتے کرتے لڑکے مر رہے ہیں۔ رات بھر تو اس عورت کے لیے کھڑا رہا، کہاں پہنچا؟ اگر اللہ کے لیے کہیں رات گزارتا تو کہاں پہنچتا؟ غور کریں، ہم ان واقعات کی طرف کیوں نہ جائیں جو ہمارے ہیروز ہیں، اسلامک ہیروز ہیں۔ باڈی بلڈنگ کے حوالے سے سوال، کتنے سوال لے کر آیا؟ دو باقی میرے، ایک ایک میرا۔ سنا ہے کہ آپ بھی پہلے ماڈرن تھے، آپ بھی پہلے باڈی بلڈنگ کرتے تھے، کرکٹ کھیلتے تھے، مدنی ماحول میں کیسا ہے؟ کچھ تھوڑا سا کہ آپ نے کس حد تک باڈی بلڈنگ کی، کس حد تک کرکٹ کھیلا، کس حد تک فیشن کیا؟ یہ جان بھی چل جائے، یہ ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، کہ اتنا تو فنا ہو جاؤ میں تیری ذات عالی میں آقا، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ تجھے راضی کرنا چاہتے، تجھے راضی کرنا چاہتے۔ مجھے نیک دے بنا یا رب۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ، ماشاءاللہ یہ بہت پیارا مدنی ماحول ہے۔ اس مدنی ماحول کو خاص امیل سنت کے انداز کا فیضان حاصل لگ رہا ہے مدنی حلیے میں وہ کتنا شاندار۔ آؤ نمازوں کی طرف، آؤ سنتوں کی طرف، چھوڑ دو فلمیں ڈرامے، چھوڑ دو گانے بازی، چھوڑ دو بھی حیائی۔ مجھے روک لیا میرے اللہ نے رحمت کر دی۔ میرے جوش ایمانی کو یہ دعوت اسلامی کا مبلغ جوڑتا ہے۔ رحمت کر دی، شیطان کے خلاف جنگ۔ اگر یعنی میں یہ جس تو آپ غور حد تک جا فرمائیں، سکتا تھا نا میں گیا ہوں۔ اگر آپ غور اس میں مطلب حاجی صاحب اگر اس طرح کی نیت شامل ہو کہ دیکھیں یعنی ایسا شخص بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو اس طرح کی بعض اوقات مائنیوٹ ڈیٹیل ملنے سے یقین کی سی اور ایک جو ہے نا اور مطلب تفہیم کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ میں نے اتنی حد تک غلام رسول بھائی یعنی ڈریسنگ کے حوالے سے میں اتنا میچیورڈ تھا ڈریسنگ کے حوالے سے کہ ماحول کے اندر ہی ایک دفعہ بڑی ٹشن کے اندر ایک آدمی سوٹیڈ ووٹیڈ آیا میرے پاس اور بالکل بھرم میں تھا بیچارہ۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے اس کے کوٹ کے آگے کے بٹن کھولے، اندر کے بٹن کو میں نے لگایا، اس کے اوپر کا بٹن بند کیا۔ میں نے کہا اندر کا بٹن درزی نے ایکسٹرا نہیں دیا ہے، یہ بٹن اندر لگتا ہے، یوں کوٹ پہنا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ میرے سے کیا بات کرے گا؟ اس کو کوٹ پہننا ہی نہیں آتا تھا،
اب یہ چونکہ ہم یہ سوچ کر آئیں گے کہ چلو مولانا کو امپریس کریں گے. اب اس کو مولانا کیا مولانا کو پتہ ہے اس کو بٹن لگا, عموماً ہوتا ہے کہ درزی جیسے اندر میں ایکسٹرا بٹن لگا کے دے رہا ہے, وہ چونکہ اس کے فلپ کا لوڈ ہوتا ہے تو اس کو اندر میں کور کرنے کے لیے بٹن لگایا جاتا ہے تاکہ آپ کا وہ کونا, عموماً آپ دیکھیں کہ کسی نے کوٹ پہنا ہوگا اس کے کونے نکلے ہوئے ہوں گے, ڈس بیلنس ہوتا ہے, اس کو کوٹ پہننا بھی نہیں آتا, ٹھیک ہے نا, ٹائیاں پہننا نہیں آتی, تو یہ تیار ٹائی لٹکا کے رکھیں گے, ان کو پتہ ہے کہ پہننے آئے گی نہیں. نہیں ہمارے بعض امام ہفتے میں ایک دفعہ امامہ باندھتے ہیں, امامہ باندھنے نہیں آتے تھے, کئی ایسے سٹی کو ٹائی باندھنے نہیں آتے, ایک ہفتے تک امامہ سجا کے رکھتے ہیں, یہ ٹائی ایک ہفتے تک سجا کے رکھتے ہیں, نہیں پہننی چاہیے. تو آپ کو جو میں تھوڑی دیر پہلے بیٹا بیان کر رہا تھا نا, وہ بیان ہی اصل چیز تھی کہ مجھے کیسٹ دی گئی تھی امیر سنت کی جہنم کی تباہ کاریاں. یہ ایک تصور ہے جو چینجز لاتا ہے کہ اگر میں اس طرح گناہ کرتے کرتے مروں گا تو کیا یہ عذاب ہے. تو یہ تصور ہوتا ہے جو چینجز لاتا ہے. باقی آپ نے جتنی تقریباً جو باتیں اس وقت جب میں ماحول میں نہیں آئے تو اس وقت سوشل میڈیا کی کوئی سی چیز نہیں تھی. اچھا انٹرنیٹ بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی انٹرنیٹ بھی نہیں تھا غالباً, ہوگا تو مطلب کوئی ایسا ریئر کیسے بزنس یوز ہوگا زیادہ تر, یا پروفیشنل یوز ہوگا, ایز اے انٹرٹینمنٹ یوز نہیں تھا. اب تو انٹرنیٹ تو انٹرٹینمنٹ استعمال زیادہ تر ہو گیا نا. موبائل ہمارے ماحول سے پہلے موبائل آ چکا تھا, میری گیدرنگ میں موبائل فون تھا, وہی مہنگا والا جو موبائل فون تھا, لیکن جنرلی موبائل فون کسی کے پاس عموماً نہیں ہوتا تھا. تو یہ ہمارا ماحول تھا, اور یہ جو ایک نارملی طور پر ایک نوجوان کا ایک انداز ہوتا ہے وہی ہمارے بھی انداز تھے, لباس کے, باتوں کے, فیشن کے, جتنے بھی آپ انداز لے لیجئے, کوئی ایسی چیز تھی نہیں جو ڈراپ ہو رہی ہو عموماً. یعنی بھائی صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب چینج ہونا اتنا مشکل نہیں ہے, اور اس اسٹیج سے یہاں بھی جب ایک آیا جا سکتا ہے, لیکن یہ سفر تو طے کیا نا آپ نے. جب اسکول وغیرہ میں آپ پڑھتے تھے اس وقت, جب چھوٹی چھوٹی کتابیں میں جب آپ لاتے تو آپ کے ابو بہت مشکل ہے, تو ابو بیٹا کوئی مجھے مشکل نہیں ہے, پڑھو تو کوئی مشکل نہیں ہے, آپ چاہیں تو کچھ مشکل نہیں ہے, نہ چاہیں تو بہت مشکل ہے. ہر شروع میں بہت ساری چیزیں مشکل لگتی ہیں یار. آپ بتائیے کار کو دیکھ لیجئے, اسٹیئرنگ نیچے 2 پاؤں 3 پینڈل, ایکسیلیٹر الگ, کلچ الگ, بریک الگ, پاؤں تو 2 ہیں, استعمال 3 کا ہے. اسٹیئرنگ پکڑوں کہ گیئر پکڑوں, کیا کروں. لیکن آپ جب سیکھ جاتے ہیں تو آٹومیٹک پاؤں چل رہا ہوتا ہے, ہاتھ خود بخود چل رہا ہوتا ہے, آنکھیں خود بخود چل رہی ہوتی ہیں, ہاتھ اپنی جگہ پر موومنٹ کر رہا ہوتا ہے, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. شروع میں تھوڑی بہت پرابلم ہوتی ہے کہ یار کیسے گاڑی چلاؤں گا میں, سائیکل کیسے, موٹر سائیکل کیسے چلے گی 2 ٹائر کے اوپر, موٹر سائیکل بھی چل جاتی ہے. آپ نے سب کچھ کر لیا کیونکہ آپ کرنا چاہتے تھے. صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے ابھی ہو سکتا ہے یہ بعضوں کے لیے معلومات نہیں ہو کہ آپ نے یہ جو ہے نا, کیونکہ ابھی آپ نے ایک نئی تفصیل بتائی ہے, تو ہو سکتا ہے ہمیں اچھا ارے یہ حاجی صاحب کو, مولانا عمران صاحب کو یہ بھی پتہ ہے, اچھا یہ بھی پتہ ہے, تو ہمیں احساس ہوا ہو کہ یار اس کا مطلب ہم تو یہ نفس کے دھوکے میں تھے. تو اس طرح ہم بعض اور نفس کے دھوکوں میں بھی تو ہو سکتے ہیں نا, کہ جیسے ہم یہ سمجھ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ مولانا کو کیا پتا ہوگا, اس فیلڈ کا پتہ ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں, اس لیے تو یہ جو ہے نا یہ تو اپنی دنیا میں رہتے ہیں, اپنی اس دنیا کی باتیں کرتے ہیں. اور آپ کے پاس یہاں کی نالج بھی, اور آپ نے اس جگہ سے سفر کرتے ہوئے یہاں پر آئے اور آپ یہاں نالج بھی دے رہے ہیں, تو ایک بعض لوگوں کے لیے چونکا دینے والی بات ہوئی. اور اس سے پہلے وہ جس کیفیت میں تھے, تو کیا ایسا تو نہیں آج بھی ہم اس طرح نفس کے بہت سارے دھوکوں میں ہوں, اور کوئی اللہ والا ایسے دل پہ چوٹ مارے اور جب وہ ٹوٹے, وہ جو ہمارے سامنے پردہ چھایا ہوا پتہ چل جانا چاہیے, اور ایک بس اللہ کی رحمت کی نظر پڑ جائے تو تبدیلی آ جاتی ہے. باقی انسان کے اپنا کوئی, ورنہ کئیوں کو کئی باتیں پتہ ہیں لیکن وہ جہاں تھے نا وہیں کھڑے ہوئے, برسوں ہو گئے بیان سنتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ان میں ٹس سے مس نہیں ہوتا, نمازی تک بنتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جس پر رحمت ہوگی وہی بدلے گا درست انداز میں. ان کو مدنی قافلوں میں سفر کروا دیں. قافلے کی سب کو دعوت ہے, اس میں 2-3 اسلام جا رہے ہیں, عبدالرحمن, رضا, حسنین, یہ سب جا رہے ہیں. آپ سب کو مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہیے, کچھ کام کریں. دیکھیں زندگی گزر جائے گی, آپ ایسا کام کر کے جائیں کہ زندگی رش کرے, مزے کو بھی مزہ آ جائے.
ہوٹلنگ کس حد تک ہونی چاہیے؟ ہوٹلنگ گھومنا پھرنا کھانا بیٹھا کس حد تک ہونی چاہیے؟ اس میں حد نہیں ہے بیٹا, ماحول اچھا ہونا چاہیے. ماحول اچھا ہے, ہم ایک ہوٹل پہ بیٹھے ہیں, کیفے پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں, وہ میں نے وہاں پہنا ہوا ہے, باقی تینوں پینٹ شرٹ چاروں پینٹ شرٹ میں, تو ایک الگ سے تصور بنتا ہے کہ مولوی بھی ہوٹلنگ کرتا ہے یا مولانا بھی ہوٹلنگ کرتا ہے. اس پہ تو قید نہیں ہونی چاہیے نا. وہ قید اس حد تک بیٹا کہ اگر وہ ہوٹلنگ کے اندر کوئی ناجائز فعل ہو رہا ہے, وہاں کوئی نہیں جائز بالکل نہیں ہوئی ہے, میوزک بج رہا ہے, ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے, تو اب اگر اس جگہ بیٹھنے سے شریعت ہی منع کر دی تو کوئی منع کرے یا نہ کرے, ہمیں وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے. اب آپ نارمل جائیے, نارمل سی جگہ ہے جہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے, تو ہم ہوٹل میں کھانا پینا جائز ہے. اب یہ سر سلسلہ جو ہوا نا, اس میں آپ نے پینشن کا بھی ذکر کیا ہے, آپ نے سگریٹ کا بھی ذکر کیا ہے, سوشل میڈیا کا بھی ذکر کیا, تو ہو سکتا ہے ہم جو ان سب فیلوں میں مصروف ہوں گے, انوالو ہوں گے, ہو سکتا ہے ان پہ تنقید کی جائے بعد میں. کہ آپ نے چینل پہ حاجی صاحب نے آپ کو ڈائریکٹ کہا تھا, اتنے بڑے نگران نے آپ کو ڈائریکٹ کہا تھا, تو ہو سکتا ہے تنقید ہو. ایک ذہن میں ایک بندے نے کہا تھا کہ بعد میں سب ہو سکتا ہے ہمارے پہ اٹھے ہی انگلی, تو میں نے تو ڈائریکٹ چینل پہ سامنے کوشش کر آپ انگلی اٹھے ہی نا, پینشن بھی چھوڑ دیں لوگ, یہ سب اگر آپ کو کہے کہ تم دیکھو تم یہ بولے ٹھیک ہے اس وقت تب تھا, اب نہیں ہے, میں صرف ریکارڈنگ کے لیے تھوڑی کہتا چینل بنانے کے لیے. یعنی آپ یہ سوچئے کہ آپ کے چینج ہونے سے اگر لوگ چینج ہوتے ہیں تو آپ کو چینج ہونا چاہیے. بیٹا معاشرے میں اندھیرا ہے, اگر میرے جلنے سے روشنی ہوتی ہے تو میں جل نہ جاؤں. میرے بدلنے سے اگر کوئی بدلتا تو میں بدل نہ جاؤں. دنیا کے گلوکار, اداکار, ایکٹر کئیوں کو خراب کر رہے ہیں, ان کو دیکھ دیکھ کر لوگ برباد ہوئے جا رہے ہیں. وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, میں اپنا کردار ادا نہ کروں. ایسا لوگ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے فیشن کر لیا اور یہ سب ماحول اپنا لیا, تو اس کے بعد نا کیا بولتے ہیں اس ماحول میں آ گئے, تو اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی یہ سب کر کر پھر ہم کو تو آنے دو یار, اس نے تو اپنا کام کر لیا. نہیں مجھے سب کچھ کر آ گیا, اب ماحول میں آ گئے. نہیں مجھے لوگ زیادہ کہتے ہیں, آپ کے بولے تیرے باپ نے سب کچھ کر لیا, اب تو تیری عمر آیا, تیرے پابندی لگا دی تیرے باپ نے, اب سب کچھ کرے وہ منع کر دیا. میں 21 سال کی عمر میں ماحول میں آیا ہوں. جب میں ماحول میں, میری عمر 21 سال کی تھی, اور 21 سال کی عمر ایک ہے, مطلب آپ کی تو عمر ابھی چھوٹی ہیں, آپ کی عمر میں تو آپ کو لوگ بچہ بولتے ہیں. میں جس عمر میں, میرے کو لوگ بچہ نہیں بولتے تھے, میں تو بہت سارے کام میچورٹی کے ساتھ کر جاتا ہے یا نہیں. آپ کے دور کا تو ایسا تھا نا کہ میرے دور میں تو میں لیٹ ہو گیا تھا, آپ کے دور میں آپ اور لیٹ ہو گئے, کیونکہ بیٹا جب برائی بڑھ جائے نا تو پروٹیکشن بڑھ جاتا ہے. پہلے ہمارے گھر کے دروازوں پر لوہے کے دروازے لگتے تھے, اب کیوں لگاتے ہو آپ؟ کیونکہ ڈکیتی بڑھ گئی تو آپ نے پروٹیکشن بڑھا دیا. جب پہلے کار کے اندر چور سوئچ لگتے تھے, جب برائی بڑھ گئی تو آپ نے پروٹیکشن بڑھا دیا. تو جب برائی بڑھے گی تو پروٹیکشن بڑھے گا نا, ڈیفینیٹلی بات ہے. تو اسی طرح اب تو اور تیزی کے ساتھ ہم کو اس ماحول سے نکل جانا چاہیے جو برائی کا ماحول. کوئی لمٹ تو ہونی چاہیے نا یار, اس عمر تک آپ کو جو کرنا ہے, گھومنا پھرنا, دوستوں کے ساتھ گھومنا, فیشن کرنا, آپ کر لو, اس کے بعد آپ ماحول میں آ جائیں. لوگ یہ بولتے ہیں یار سب نے کر لیا, کیا کر لیا, مطلب گھومنا پھرنا ہے, فیشن کرنا. آپ اگر جائز طریقے سے گھومتے پھرتے تو آپ کو منع ہے, آپ جائز لباس پہنتے تو آپ کو منع ہے, آپ جائز فیشن کرتے تو آپ کو منع ہے, آپ جائز کلام کرتے تو آپ کو منع ہے, آپ جائز جگہ پر جا کر کھانا کھاتے ہو تو آپ کو منع ہے. آپ کیا کر لیا, جیسے کہ عموماً لوگ کہتے ہیں نا یار مولانا کو دنیا کا کرو, یہ کہتے ہیں نا مولانا کو دنیا کا بھی کرو. بس دنیا کا کیا کریں, کماتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, شادی ہے, بچے ہیں, آتے جاتے رہتے ہیں, تو ہم دنیا کے کیا کریں, فلمیں دیکھیں, ناچے گائیں, معاذ اللہ جوا کھیلیں, شرابیں پئیں, لڑکیاں لے کے گھومتے رہیں. مولانا کیا کرے بھائی, کچھ تو کرو مولانا دنیا کا. تو بھائی مولانا دنیا کا کیا کرے, چلو تم سمجھا دو. مولانا کھاتا ہے, مولانا پیتا ہے, مولانا سوتا ہے, مولانا شادی کرتا ہے, مولانا کے بچے ہوتے ہیں, مولانا کماتا بھی ہے, مولانا سب کچھ تو کر رہا ہوتا ہے. پھر آگے بڑھو تو مولانا موبائل فون بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے, موبائل پی سی ٹیبلیٹ بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے, موبائل لیپ ٹاپ بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو مولانا کرے کیا, مولانا چینل میں بھی آ رہا ہوتا ہے. اب مولانا مزید کیا کرے جس کو آپ بولو گے مولانا کو دنیا کا کرو, تو آخر وہ کون سی دنیا جو مولانا کرے. آپ دنیا کا کوئی کام کروانا چاہ رہے ہو مولانا سے,
یا اللہ کی نافرمانی کروانا چاہ رہے ہو کسی مولانا سے؟ آپ کیا مراد ایسے ہے نا؟ کیا خود تو دنیا کا کرو تو آپ دنیا کا کیا کریں؟ آپ کو کیا مولانا مارکیٹ میں نظر نہیں آتا؟ مولانا روزگار کماتے، اب یہ بھی شادی شدہ ہیں، یہ گھر جائیں گے آئیں گے، ان کی جاب ہے، یہ پڑھے لکھے میچورڈ ہیں، کوالیفائڈ ہیں، ہمارا دارالمدینہ چلاتے ہیں، خود لیکچرر ٹیچر ہیں، یہ سب کچھ کرتا ہے. اب ان کو بولو مولانا کو دنیا کا، تو اب یہ کیا کرے دنیا کا؟ اتار دیں امامہ چادر اور مطلب جینس کی پینٹ پہن لیں، کوئی ٹی شرٹ پہن لیں، کوئی پونی بنا لیں بالوں کی، یا کچھ باریاں لگا لیں، کیا کر لے بھائی مولانا؟ ایک یعنی اگر ایک شخص ہے وہ مذہبی ہے، اگر اس کا بیٹا اگر وہ پینٹ شرٹ پہنتا ہے تو اس کو منع کرتا ہے کہ بیٹا تو پینٹ شرٹ مت پہن یا تو یہ کام مت کر، تو وہ دوسرا بولتے بس مولانا رہنے دو یار، تم نے اپنی عمر میں کر لیا ہے، بچے کو بھی تو تھوڑی شے دو، بچے کو بھی تو کرنے دو. یہ ہر بات لوگوں کی کہی گئی بیٹا درست تو نہیں ہوتی. یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو بیٹا درست نہیں ہے. یعنی اگر ایک باپ سگریٹ پیتا ہے تو کیا بیٹے کو سگریٹ کا منع نہیں کرے گا؟ بات ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ بولو یار آپ تو سگریٹ، ٹھیک ہے اس کو سگریٹ چھوڑ کر بیٹے کو سگریٹ کا منع کرنا چاہیے، یہ بات طے ہے. لیکن جس سگریٹ کے وہ نقصانات افورڈ کر رہا ہے تو کیا وہ چاہے گا نہیں کہ میرا بیٹا تو کم از کم بچ جائے؟ اگر کوئی شخص لیٹ ماحول میں آیا ہے اور پہلے اگر اس نے کوئی ایسی برائیاں کر لی ہیں تو یہ اس کے لیے کوئی قابل فخر تو نہیں ہے نا. ایسا پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ یعنی مثال کے طور پر اگر باپ جو غریب تھا اس نے محنت کر کے وہ امیر بنا، تو اب تو امیر گھرانے میں اس نے آنکھ کھولی بچے نے، تو یار تمہارے باپ نے تو غربت دیکھی ہے، پہلے اس کو بھی غربت دکھاؤ، بعد میں امیر بنانا. اچھا جواب ہے یہ. چلو ٹھیک ہے آج کے بھائی یہ بولیں گے ٹھیک ہے تو غریب ہو جا. ایسا اب ہم پینٹ شرٹ نہیں پہنے کیونکہ ہم کالج لائف میں بھی جاتے ہیں تو ہمیں پینٹ شرٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جابس وغیرہ کے لیے بھی جاتے ہیں تو پینٹ شرٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی ایونٹس وغیرہ پہ جاتے ہیں جہاں کارڈ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، جو ایونٹ ہوتا ہے اس پہ کارڈ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس کلر کا پینٹ شرٹ پہننا ہے، اس کلر کی شرٹ پہننی ہے، اس کلر کی پینٹ پہننی ہے. تو اس وجہ سے ہم کیا پینٹ شرٹ تو اب ضروری ہو چکا ہے کیونکہ پہننے کے لیے، وہاں شلوار قمیض کے لیے شلوار قمیض پہن کے نہیں جا سکتے جابس وغیرہ میں اور یونیورسٹی وغیرہ میں یا تو کالج لائف میں. اس کے بغیر زندگی ہے؟ اس کے بغیر زندگی تو ہے لیکن جو ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں فارمیلٹی تو پوری کرنی پڑے گی نا ان کی. میں یہی پوچھا اس کے بغیر زندگی ہے؟ یہ زندگی کا ایک حصہ ہے جس کا آپ بیان کر رہے ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی کوئی زندگی ہے؟ آج کل پڑھائی تو بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہے کیونکہ پڑھائی نہیں کرے گا تو آگے جا کے تو اس کو لڑکی نہیں ملے گی. پھر دیکھیں بیٹا لڑکی ملنے نہ ملنے کا تعلق نہ تعلیم سے ہے، اب مین ہو چکا ہے یہ ٹاپک بہت. میں آپ بات کرتا ہوں کہ نہ لڑکی ملنے کا تعلق نہ تعلیم سے ہے نہ خوبصورتی سے ہے. ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی جس کی شادی انتہائی کالے آدمی سے ہوئی، ٹھیک ہے، انتہائی کالے آدمی سے، بدصورت آدمی تھا، لڑکی بہت خوبصورت تھی. کسی نے کہا کہ یہ تیرے ساتھ کیا ہو گیا، تو اتنی خوبصورت لڑکی اور تیرا شوہر ایسا کالا بدصورت؟ تو کہا دو صورتیں ہیں. تو اس نے کہا کہ یا تو میں نے کوئی برائی کی ہے جو میری سے شادی ہو گئی، یا اس نے کوئی نیکی کی ہے جس کی وجہ سے میں اس کے نکاح میں آ گئی. تو یہ آپ کو بیٹا کس نے کہہ دیا کہ شادی کا تعلق خوبصورتی سے، اسمارٹنیس سے؟ ایک سے ایک اسمارٹ لڑکوں کو ایسا عجیب و غریب کارٹون ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک سے ایک کارٹون ٹائپ کے آدمی کو آپ بولو گے ابے یار تیرے کو ایسی کہاں سے مل گئی؟ یہ تو عام دوستوں میں لینگویج ہے، تو یہ کیسے مل گئی؟ انگوٹھا لگانا بھی نہیں آتا کسی کو، اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے وہ. اور جس سے جا کے لوگ سائنیں سیکھتے ہیں بیچارے کہ کسی کی چیک پر، اس کی چیک پہ بھی سائن نہیں ہوتی، اس کا بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہوتا. دنیا کو سائنیں سکھاتا ہے مگر اس کا بینک میں اکاؤنٹ نہیں، اس کا پیسہ ہی نہیں ہے. تو اس کا تعلق اس سے نہیں ہے بیٹا. دوسرا یہ بیٹا یہ بتائیے کہ اس وقت دنیا میں آپ پاکستان کی بات کریں، آپ کو زیادہ تر تعلیمی یافتہ نوجوان بے روزگار ملے گا. آپ اتنی کوالیفیکیشن کر لی،
इतना कंप्रोमाइज़ किया, इतना सेक्रीफाई किया, आपको नहीं पसंद आई ये यूनिफॉर्म, आपको नहीं पसंद आई माहौल, लेकिन आप इस नाम पर कहिए चलो जॉब अच्छी मिल जाएगी, थोड़ा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, तो लड़की अच्छी मिल जाएगी, खानदान अच्छा हो जाएगा, शादी हो जाएगी। ना लड़की मिल रही है क्योंकि नौकरी नहीं है, ना नौकरी मिल रही है कि वो जॉब ही नहीं है। जॉब लेने जाते तो कहते हैं बेटा एक्सपीरियंस लाओ, तो बोले एक्सपीरियंस कहाँ से लेकर आए भाई आपके पास। तो ये सारी चीज़ें जब हैं तो ये परेशानियाँ हैं, ये जो है ना जिस तरफ हमारी जनरेशन लगी हुई है ये परेशानियाँ हैं। तो आपके ज़रिए अपनी इस यंग जो नौजवान तबका है इसको मैं परेशानी से निकाल कर यहाँ ला रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला मजहबी माहौल में आइए, मजहबी गेटअप पर आइए, अल्लाह ने चाहा तो आपके लिए रास्ते खुलेंगे। एक आम आदमी जो मजहबी हुलिये का नहीं है उसको लोग ईमानदार नहीं समझते इतना, लेकिन एक मजहबी हुलिये वाला होगा लोग उसको ईमानदार समझते हैं। हो सकता है कि वो ईमानदार हो और वो मजहबी हुलिये वाला ईमानदार ना हो, ये पॉसिबल है, लेकिन लोग क्या समझते हैं, यार ईमानदार आदमी इसको रख लो, ये धोखा नहीं देगा इसको रख लो। तो लोग ईमानदारी की कदर करते हैं। तो आप इन तमाम तर पहलुओं से बाहर आ जाइए कि आपको यूं नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, जो मुकद्दर में है वो कहीं जा नहीं सकता। हाँ, ये सिर्फ शादी की नहीं है, इनका जॉब का मसला है, इनका स्टेटस का मसला है, इनको अपनी लिविंग स्टैंडर्ड का मसला है, इनको अपनी गैदरिंग का मसला है, इनको इसका मसला, इनको 10 किस्म के मसले हैं। बेटा कोई मसले नहीं है। आप, मैंने अर्ज़ की ना कि मैं आपको वाक़ईतन आप में से बाज़ ऐसे हैं जिनको मैं दीवार के उस तरफ की बातें बयान कर रहा हूँ। यानी मैं आपको कह रहा दीवार के उस तरफ नहरें हैं, बागात हैं, खूबसूरती है, हुस्न है, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, उस तरफ चलो। आप बोलो यार नज़र ही कुछ नहीं आ रहा यार, यहीं से दिखा दो, हाँ यहीं से दिखा दो। नहीं तो आप देखें ना, मैं शहद टपकाता रहूँ और शहद की मिठास से बयान करता रहूँ तो आप कैसे इसकी मिठास को लोगे जब तक चख ना लो। एक बार चख लीजिए, और चखने के लिए मैं मदनी काफ़िले में आपको दावत दूंगा। इतनी बैठे हैं, बातें हुई हैं, तो चलो आखिर में कुछ मदनी काफ़िले की फ़ीस मिल जाएगी। आप भी नियत कर लीजिए। ऐसे काफिले में होता क्या, थोड़ा ये बता दो, क्या फायदा होगा? क्या बताऊँ काफ़िले में क्या नहीं होता। इंशाल्लाह आप काफ़िले से होकर आ जाइए 3 दिन, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपको काफ़िले में क्या मिला। आप मुझे बताएंगे कि मुझे काफ़िले में क्या मिला। अभी कुछ 40-50 साल के शख्स का तासुरात मदनी चैनल पर मैंने देखे थे, मदनी ख़बरों में। वो हमारा कोई सीखने सिखाने का हल्का होगा, उस शख्स ने वो एक मुख्तसर से हल्के में उसने कहा कि मैंने 50 साल की ज़िंदगी में वो नहीं सीखा जो थोड़ी देर में मैंने सीखा। ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत मदनी बार है। ये हमारे बहुत वेल क्वालिफाइड है, टीचर हैं ये। आपके सामने क्या चला गया, सब कुछ तो है। इज्जत, आप मुझे बताइए कि एक मस्जिद है, एक मस्जिद की पहली सफ में 4-5 बड़े बड़े ऑफिसर टाइप के और टाइकॉन किस्म के बिजनेसमैन खड़े हुए, सूटिट वूटिट पहने हुए नमाज पढ़ रहे हैं, सलाम फिरा। ये जितने मुक्तदी हैं हाथ किसका चूमेंगे? इमाम साहब को लिखना नहीं आता, मगर इज्जत किसकी? इमाम की। कोई कभी आपने देखा है कोई सूटिड आदमी का हाथ चूमते हुए? इज्जत किसकी है बेटा? जिसने अपने ऊपर दीन ओढ़ा हुआ है, अल्लाह उसको इज्जत दे देता है। आज अगर मुसलमानों को वाकई इज्जत पानी है दुनिया में, तो अपने ऊपर दीन को नाफिज कर दें, अल्लाह ताला उनको बुलंदी अता कर देगा। बहुत बातें हो गई। हाजी साहब, एक सवाल है मेरा कि आजकल जो टीनेजर हैं इनमें एग्रेशन जो है ना होती है, मतलब एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। और अक्सर ये अपने मतलब बाहर तो किसी के साथ कर ही नहीं सकते, बाहर बताए जाएंगे कुछ भी किसी के साथ करा उसने मारना है। घर में घर वालों के साथ ज़्यादातर एग्रेशन अपनी ये निकालते हैं, मतलब कभी वालदा के साथ, कभी बहनों के साथ, कभी भाई के साथ। तो ये मतलब क्यों है इनके अंदर? और ये जो दूसरा ये जनरेशन गैप जो है ना, तो ये कितना मतलब इस पे इम्प्लाई करता है, कितना मतलब इसको सपोर्ट करता है? बेटा जनरेशन गैप आज तो नहीं है, हमेशा बाप और बेटे में एज डिफरेंस वही रहा है।
माँ और बेटे में एक डिफरेंस तो वही रहा है ना। पहले क्या था कि पहले माँ बाप औलाद को वक्त देते थे और औलाद माँ बाप को वक्त देती थी, दोनों मिलकर बैठते थे, तो एज डिफरेंस था लेकिन आपस में डिस्टेंस नहीं था। अब सोशल मीडिया ने, दोस्तों ने, दीगर मसरूफियात ने माँ बाप को औलाद से दूर कर दिया, औलाद को माँ बाप से दूर कर दिया। तो एज डिफरेंस तो था ही और बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए और फासले पैदा हो गए, जिसकी वजह से घर में एक दूरी पैदा हो गई है। दूसरी बात कि इस वक्त एक आज़ादी का नारा है, इंडिपेंडेंसी की एक नारा है कि हम आज़ाद हैं, हमें मतलब कि वो ना बोला जाए, ना टोका जाए। अब माँ बाप बोलते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, तो इसमें मतलब कि ये थोड़ा सा आदमी गुस्सा आ जाता है, जज्बाती हो जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब उसके जज्बात को, इसकी ख्वाहिशात बढ़ गई ना, पहले लोगों की ख्वाहिशात नहीं होती थी, अब जब ख्वाहिशात बढ़ गई तो हर ख्वाहिश पूरी तो हो नहीं सकती। जब ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो चिड़चिड़ापन आ जाएगा, तो चिड़चिड़ापन आने के असबाब होते हैं। फिर वो माँ बाप से भी लड़ता है, भाई बहनों से भी लड़ता है। फिर इसमें वही मैं आपको बता, दीनी तालीम की कमी है, क्योंकि इसमें वो इज्जत नहीं करते माँ बाप की। मतलब मैंने सुना है कि आजकल के जो लोग होते हैं ना, अगर कोई बच्चा बदतमीजी किया करता है तो कहते हैं हम तो अपने वक्तों में, जब हम तुम्हारी उम्र में थे, हम अपने अब्बा के सामने आवाज़ भी नहीं निकालते थे। तो हमारे घर पे जब अब्बू आ जाते थे तो सब मतलब अपने अपने काम में मसरूफ़, अलग अलग। तो और तुम लोग आजकल अपने बाप के सामने ज़बान दराज़ी करते हो। असल में कल्चर था बेटा, अदब सिखाया जाता था, तमीज़ सिखाई जाती थी। ना टीवी घर में इस तरह तबाही फैला रहा था, ना ये मीडिया था, ना ये ड्रामे थे, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल थी ज़िंदगी थी। सब जो घर में देखते थे ना कि हमारे वालिदैन दादा दादी के साथ कैसे रहते हैं, तो औलाद माँ बाप के साथ ऐसे रहती थी। अब इनके सामने घर के अलावा 10 किस्म के मॉडल आ गए टीवी के ज़रिए। अब इसने जो इसका माइंड था उसको इसने एक्सेप्ट कर लिया, ये प्रॉब्लम आ गई है। मीडिया, मुझे तो मीडिया सबसे बड़ा किरदार लगता है जिसने माशरे में बेड़ा गर्क किया हुआ है। ऐसा अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ हमारी गलती भी नहीं, हमारे वालिदैन की भी गलती है, क्योंकि पहले इनके ज़माने में सिर्फ एक एक रूम में टीवी होता करते थे, अब हर रूम में टीवी हो चुका है। क्योंकि पहले इनके यहाँ पर टीवी हुआ नहीं करते थे, अब हर रूम में टीवी हो चुका है। और वो अपने बेटों को इस तरीके से तरबियत भी नहीं देते जिस तरह इनके वालिदैन ने इनको तरबियत दी थी। वो अब अपने से बिजनेस, काम, कारोबार में ज़्यादातर तवज्जो देते हैं, अपने बच्चों में इतनी तवज्जो नहीं देते। इसका जवाब मैं अभी आपको नहीं दूंगा, मदनी चैनल के नाजरीन, पेरेंट्स, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। आखिर इसको इस बोलने की हिम्मत कैसे आई, कैसे बोल गया ये नौजवान ये बातें? ये अकेला नहीं है, हो सकता है ये कहीं की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। ये इस बात को जानता है कि मैं स्मार्ट मोबाइल नहीं खरीद सकता था, मैं ये सारी चीज़ें नहीं खरीद सकता था, मुझे किसने प्रोवाइड की। इनको ये नहीं बोलना चाहिए। इनको माँ बाप के, कभी माँ बाप के इस डार्क पहलू की तरफ गौर भी नहीं करना चाहिए। माँ बाप की, हम चाहे लोगों में हो या अकेले में हो, माँ बाप की रिस्पेक्ट कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए, कभी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। ये सब कुछ दुरुस्त है। माँ बाप ने लाख औलाद के साथ बदसलूकी की हो, औलाद को कोई मतलब उसकी तरबियत ना की हो, मगर औलाद को हमेशा माँ बाप के आगे ज़बान उठाना तो दूर की बात है, नज़र भी नहीं उठानी चाहिए। ये एक औलाद के उसूल हैं, औलाद के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि उसको माँ बाप को राज़ी करके जन्नत कमानी है। और बदकिस्मती ये है कि आज हम ही ने हमारी औलाद को जन्नत का रास्ता बताने के बजाय उसको कमाने का रास्ता बताया, सिर्फ कमाने का रास्ता, कि ये पढ़ो, ये तालीम, ये तरबियत, ये कल्चर, ये माहौल, तो तुम इतने बड़े आदमी बन जाओगे। हमने कभी सोचा कि हमारा बच्चा इतना बड़ा मजहबी आदमी बने, मुफ्ती बने, आलिम बने, इमाम बने, मुबल्लिग बने? हमने खुद हमारे बच्चों को इस मामले में एजुकेट नहीं किया। आज नतीजा हमारे सामने है कि माँ बाप को औलाद की ये 4 बातें सुननी पड़ रही हैं। गलत है, औलाद को हरगिज़ से बोलने की इजाज़त नहीं है, जुर्रत है। लेकिन एक नौजवान बोल गया, कोई प्री प्लान नहीं है। मुझे कोई नहीं पता कि ये सवाल इनके माइंड से निकला, ना मैं इस सवाल को डिलीट कर रहा हूँ, ये सवाल माँ बाप के आगे खड़ा कर रहा हूँ। और ये माँ बाप गौर करें कि ये नौजवान जो बोल गए, ये मैं नहीं कहता ये नौजवान अपने घर का बोल गए,
یہ نوجوان ہو سکتا ہے کہ کئیوں کی نما، کیونکہ یہ جو مختلف جو آپ اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں، مدنی مرکز میں آئے، مدنی مذاکرہ اٹینڈ کیا، اور ابھی آئے، یہ حامد کے دوست ہیں، سارا ایک پری پلان ہے کہ مطلب ہم چاہ رہے تھے کہ اس عمر کے جو نوجوان ہیں ان کے اندر ان کے جو جذبات ہیں، ان کے احساسات ہیں، وہ ڈیفینیٹلی میں ان کی ہر چیز کو کلیئر نہیں کر سکا ہوں، میں بھی مانتا ہوں، کیونکہ ان کے بہت ساری گفتگو ایسی ہیں کہ جن کے بہت سارے جوابات ہیں، لیکن وہ جوابات نہ یہ طبقہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، نہ برداشت کر سکتا ہے۔ بہت سارے راستے کھلتے ہیں، بہت سارے راستے نکلتے ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن ہر چیز بتائی اور دکھائی نہیں جا سکتی، سنائی نہیں جا سکتی، بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں، بہت ساری پابندیاں ہیں، ہمیں کسی صورت میں بھی ان کو لانا ہے، ہمیں ان کو کھینچنا ہے۔ تھوڑا آگے راستہ بند کریں گے تو یہ پیچھے ہٹیں گے، راستے صرف کھلتے چلے جائیں گے تو کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ان کے آگے وہ تصور نہیں ہے جو دین متین نے ہمارے سامنے رکھا، عبادت کا، ریاضت کا، جنت کی طرف چلنے کا، عمل کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا، حیا کا، تکبر کا، حب جا کا، غیبت کا، چگلی کا، تہمت کا، بدگمانی کا، بد نگاہی کا، کیونکہ یہ ان کی پرورش اس طرح ہوئی کہ یہ کزنز کے ساتھ بڑے پلے بڑے ہیں۔ ہمارے یہ جو نوجوان ہیں، یہ خالہ کی لڑکی تو ماموں کی لڑکی، تو یہ خالہ کا لڑکا، تو یہ پھپھی کا لڑکا، یہ انہی میں یہ پلے بڑے ہیں یہ ہمارے نوجوان۔ آج ہم بڑے ہو کر ان کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو یہ کہتے ہیں کیسے نہیں ہو سکتا؟ ان کو اس گناہ بھرا جو کوئی ایجوکیشن تعلیمی ادارہ ہے، اس میں ایڈمیشن ہم ہی نے تو دلایا تھا نا، ان کے گیٹ اپ کو ہم ہی تو چینج کر کے لائے تھے نا۔ آج ان کو سمجھانا کتنا مشکل ہو گیا ہے، آج ان کو کور کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ بھی کور کون کر رہا ہے؟ جس کی کوئی مذہبی سوچ بن گئی ہے اور وہ سب لگایا گیا یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن اب ان کو ان کی غلطی کا احساس دلا کر پھر ان کو اس راستے پر لانا ٹیک ٹائم، اس کو وقت دینا پڑے گا، حکمت عملی کے ساتھ چلنا پڑے گا، غصہ سے کام نہیں چلے گا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مدنی پھول مجھے یاد آ رہا ہے فتاوی رضویہ کا، کہ بچپن میں جو عادت پکڑ لی جاتی ہے، بچپن کی جو عادت ہوتی ہے وہ بڑے ہو کر بڑی مشکل سے نکلتی ہے۔ بچپن ہی سے اپنے بچوں کو ہمیں بچانا تھا۔ ایون کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر بیٹی، کیونکہ بیٹی لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا یہ کانچ کی بوتل ہوتی ہیں، بالکل شیشے کی مانند ہوتی ہے، ٹھک سے ٹوٹ جاتی ہیں، بلکہ وہ مجھے ماچس کی ڈبیا ہوتی ہے، پھک سے جل جاتی ہے۔ ان کے لیے تو اعلیٰ حضرت نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر سگے بھائی کے یہاں بھی کوئی تقریب ہے اور وہاں پر اگر بے پردگی اور گناہ بھرا سلسلہ ہے تو اپنے سگے بھائی کے یہاں بھی اپنی بچی کو لے کر نہ جائے، وہاں سے بھی روکے، کیونکہ یہ لڑکیاں ہیں اور ہم نے اپنی لڑکیوں کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ آج میرا یہ نوجوان جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تبھی ماشاءاللہ ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں کا ماحول ملا ہوا ہے، بلکہ آپ ان اسلامی بھائیوں کی باتیں سنیں، ان کو کتنی نالج ہے۔ یہ 17 سال کے، 18 سال کے، 19 سال کے نوجوان میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کتنی نالج ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے بارے میں، موبائل کے معاملے میں، آج کل کے کلچر کے معاملے میں یہ کتنے ایجوکیٹ ہیں، کتنے ان کی اپروچ کیسی ہے، آپ ذرا غور کیجئے۔ یہ اپروچ ان کو کتنا پوزیٹیو لے کے جا رہی ہے، یہ اپروچ ان کو کتنا نیگیٹو لے کے جا رہی ہے، یہ آپ غور کیجئے۔ یہ کس مذہبی کریکٹر سے متاثر ہو رہے ہیں یا یہ کس فلمی کریکٹر سے متاثر ہو رہے ہیں، اس کا فیصلہ ہمارے بڑوں کو کرنا ہے، اور بڑی حکمت عملی اور بڑے تدبر کے ساتھ آپ نے اپنی اس جنریشن کو بچانا ہے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں میرے نوجوان اسلامی بھائی مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ، اور صرف اس ماہ نہیں ہر ماہ سفر کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہنوں، ان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو کہ وہ ہے نا کہ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ ہماری میچور انڈرسٹینڈنگ تھی جو ہمارا یہ سلسلہ ہم نے ریکارڈ کیا ہے، تاکہ ہم کچھ ینگ جنریشن کے ایشوز کو ایڈریس کریں۔ کیا سوال بھی پری پلان تھے حاجی صاحب؟ ہر سوال پری پلان نہیں ہے، لیکن کچھ ایشوز تھے جن کی توجہ مطلب حامد نے دلائی تھی، اور موضوعات یعنی ایک دو تھے جو
تھے کہ ہاں ان پر مین پوائنٹ ڈسکس ہوئے تھے بس کہ سوالات جو ہوئے سوالات کوئی ابھی خود ہی ہے سب خود ہی فل بدی جو ان کے ذہنوں میں تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ چند ایک تو موٹی موٹی 2-4 باتیں اس کے وہ خود انہی کے دل و دماغ. اچھا ان کو یہ بولنے دیں, ان کو بولنے دیں. لیکن اب یہی بات جیسے کہ اس وقت ہم کر رہے ہیں, لیکن یہ بات ہو سکتا تھا اگر حامد میرے گھر میں کرے, گھر میں بیٹھ کر ابو میں یوں, تو اب اس کا باپ اس کے اوپر غصہ ہو جائے گا. چینل پہ بیٹھا ہوا ہے تو سب کو کہتے ہیں ٹھنڈے ٹھنڈے طریقے سے سمجھا رہا ہے. لیکن یہ وے نہیں ہے. مجھے گھر میں بھی ان کو اسی طرح سمجھانا ہے کہ نہیں بیٹا یہ درست نہیں ہے, پلیز تھوڑا سا ایسا نہ کریں, بیٹھ کر سمجھائیں. ان کو بولنے دیں, یہ بولیں گے آپ سمجھائیے, کور کیجئے, تھوڑا سا حکمت عملی کے ساتھ چلیے. جیسے ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو لے کر چلتا ہے, اس طرح آپ اپنی اولاد کو لے کر چلیے. غلطیاں ہو جائیں گی, مجھ سے بھی ہو جائیں گی, آپ سے بھی ہو جائیں گی, لیکن غلطی سے سیکھیے, وہ ریپیٹ نہ ہو. ایک بار آپ سے غلطی ہو گئی, آپ نے اپنی اولاد کو مس ٹریٹ کیا, غلط اس کو ٹریٹ کیا, لیکن ایکسپیرینس ہو گیا, لیکن آپ کو وہ غلط ٹریٹ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. امیڈیٹلی آپ اس کو ریکور کریں, اور ریکور کرنے کے بعد اگر آپ کو ہمت ہے تو آپ فوراً ایکسکیوز کر لیں اپنے بچے سے, سوری بیٹا غلطی ہو گئی, ایسا نہیں, چلو بیٹھ کے بات کرتے ہیں. وہ ریئلائز کرے گا یار, انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. سولوشن میں آپ کو یہ دے دوں میرے ان اسلامی بھائیوں کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی, کہ ہمیں ایک ایسی کشتی چاہیے جس میں بیٹھ کر ہم اس گناہوں بھرے آگ کے دریا سے نکل کر ایک امن اور راحت کا کنارہ پائیں. اور یہ دعوت اسلامی کی کشتی ہے, اس میں آ جائیں. الحمدللہ یہ کشتی محبت بھری ہے, پیار بھری ہے, شریعت مطہرہ کے طریقے پر چلنے والی ہے. اس میں سوار ہو جائیں. آپ بھی آئیے, آپ کا پورا کنبہ لے کر آئیے. اور اسلامی بہنیں, اسلامی بھائی, مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کا ہے, دارالمدینہ ہے اسکولنگ سسٹم جہاں تربیت کے, دینی تربیت کے بہترین مواقع ہیں. عالم بننا ہے تو جامعۃ المدینہ ہے, مفتی کورس کروائے جاتے ہیں, ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں, مدنی قافلوں میں سفر ہوتا ہے, مدنی انعامات اپنے گھر میں نافذ کریں. مدینہ مدینہ ہو جائے گا. جس مدنی ریولیوشن کی آپ بات کریں یہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی انعامات میں شامل ہے. بکس مکتبۃ المدینہ سے کتابیں لیں, پڑھیں, ویب سائٹ کا وزٹ کریں, مدنی چینل, صرف مدنی چینل گھر میں چلائیے. یہ جتنا آپ, بہت بڑا بگاڑ جو ہے نا, بہت بڑی خرابی, وہ تھرو میڈیا ہے. آپ لاکھ اپنے گھر کے دروازوں کو سیکیور کر لیں, لیکن آپ کے ٹی وی کی اسکرین سے جو خرابیاں اور برائیاں آ رہی ہیں اس کو بچائیے. جس طرح گھر کا پر نالا گندگی باہر پھینک رہا ہے, گھر کے اندر نہیں پھینک رہا, آپ کا یہ ٹی وی گندگی گھر کے اندر پھینک رہا ہے. آپ نے اس گندگی کو گھر میں آنے کی اجازت دی ہوئی ہے, اور وتھ فیملی پری پلان دیکھ رہے ہیں. اس کو ختم کیجئے. وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ, سنیما دیکھتی ہی, آج وہ ہمشیروں کے ساتھ. اپنے کلچر کو تبدیل کیجئے, اپنے ماحول کو تبدیل کیجئے. خود بھی مدنی ماحول میں آئیے, اپنی مدنی منیوں کو, اپنی بچیوں کو, بچوں کی امی کو مدنی ماحول میں لائیے. آپ بھی آئیے, انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بہت اچھی تبدیلی آپ دیکھیں گے, اور تبدیلی آئی ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو امیل سنتی غلامی اور دعوت اسلام پہ استقامت عطا فرمائے. اللہ اکرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی. اب انشاءاللہ مل کر تبدیل لے لیں گے, خود کو بھی بدلیں گے انشاءاللہ, معاشرے میں برائیں بھی بدلیں گے. ٹھیک ہے, اب آپ ماحول میں آ جائیے. آمین. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور مجھے بولنے کا بھی موقع دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت, مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت
عطار کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کچھ سوالات مزید جو ہے ہمیں آ رہے تھے ذہن میں، تو ہم نے سوچا کہ آپ سے ملاقات ہو جائے اور ہم ان سوالوں کے جواب اگر آپ دے دیں ہمیں۔ اشراق چاشت کا وقت ہو گیا ہے، 2 رکعت اشراق اور 2 رکعت چاشت پڑھ لیں۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ معاشرتی برائیوں پر ان کے ذہنوں میں کچھ باتیں تھیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح کے سسٹم میں اس وقت نہ جائیں، کیونکہ بہت سارے بے حیائی والے معاملات وہاں موجود ہیں، تو ہم تعلیم کس طرح حاصل کریں؟ لڑکے بھی اس وجہ سے جاتے ہیں کہ وہاں لڑکیاں آتی ہیں، ان کی خواہشات جو ہیں وہ اس وجہ سے جاتی ہوں گی کہ وہاں لڑکیاں اس وجہ سے آتی ہیں۔ لڑکیاں کچھ اتنی شریف نہیں ہے۔ وہ کہے گا بھائی آپ بھائی مولانا کی باتوں میں آگے ہمیں پتہ نہیں کیا کیا سمجھا رہے ہو بھائی، یہ 21ویں صدی ہے، پتھر کے دور میں رہ رہے ہو ابھی تک۔ اچھا ایک بات، پتھر کے دور میں کیا ہو رہا تھا یہ ہمیں تو میرے کو جواب دو یار۔ میں آپ کو ایک آدمی کہہ رہے ہیں پتھر کے دور میں رہ رہے ہو، تو کہتے ہیں ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، آپ ان سے سوال تو کریں۔ اگر ہم ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں، کھانا وغیرہ کھانے جاتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ، لیکن وہاں پہ بھی ایسی بے حیائی کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، گانے بج رہے ہوتے ہیں۔ فیملی پارکس بن رہے ہیں، فیملیز وہاں نہیں جاتی، اور ایک بے حیائی وہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ کیا انٹرٹینمنٹ آئے، کیا تفریح آئے؟ آخر میں تو یہ تھوڑی سی سمجھائیں تو صحیح نا، یعنی کیا ہمارا گھر نہیں ہوتا؟ ہاسپٹل بھی اس سے پاک نہیں ہے، سمجھ لیں ایک طرح سے۔ حاجی صاحب وہ ہاسپٹل نہیں، بلکہ آپ کو ایک بات سن کے تعجب ہوگا، مجھے تو زویب بھائی نے ایک واقعہ سنایا تھا وہ والا کہ وہ روڈ پہ ایسا ہوا ہے، اس بندے نے مجھے 8 واقعے سنا دیے۔ جو شخص جتنا زیادہ انوالو ہے وہ اس کو اس برائیوں کا اتنی ہی زیادہ اویئرنیس، مطلب 6، 7، 8 کو جو مدنی قافلہ سفر کر رہا ہے 6، 7، 8 فروری کو، اس پہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ کوشش وہ کیجیے جیسے آج آنے کی تھی انشاءاللہ۔ اب اپنے ساتھ 1-2 اسی طرح کے استعمال کو لے جائے، یہ ہوتی ہے پریکٹیکل چیز۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔